اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ صاد، نصیحت والے قرآن کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ یہ کفار غرور اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، پھر انہوں نے فریاد کی لیکن کوئی چھٹکارا ممکن نہیں تھا، اور انہیں تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی ڈرانے والا کیسے آ گیا، اور کافروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ کیا اس نے سارے خداؤں کو جوڑ کر ایک خدا بنا دیا ہے؟ یہ تو انتہائی تعجب خیز بات ہے۔ اور ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ کر چل دیا، چلو اپنے خداؤں پر قائم رہو کہ اس میں ان کی کوئی غرض پائی جاتی ہے۔ ہم نے تو اگلے دور کی امتوں میں یہ باتیں نہیں سنی ہیں، اور یہ کوئی خود ساختہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم سب کے درمیان تنہا انہی پر کتاب نازل ہو گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہماری کتاب میں شک ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ابھی انہوں نے عذاب کا مزہ ہی نہیں چکھا ہے۔ کیا ان کے پاس آپ کے صاحب عزت و عطا پروردگار کی رحمت کا کوئی خزانہ ہے، یا ان کے پاس زمین و آسمان اور اس کے مابین کا اختیار ہے؟ تو یہ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں۔ تمام گروہوں میں سے ایک گروہ یہاں بھی شکست کھانے والا ہے۔ اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والا فرعون سب گزر چکے ہیں، اور سمود، قوم لوط، جنگل والے لوگ، یہ سب گروہ گزر چکے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے رسول کی تکذیب کی تو ان پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا۔ یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ایسی چنگھاڑ بلند ہو جائے جس سے ادنا مہلت بھی نہ مل سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارا قسمت کا لکھا ہوا روز حساب سے پہلے ہی ہمیں دے دے۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں، جو صاحب طاقت بھی تھے اور بے حد رجوع کرنے والے بھی تھے۔ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح پروردگار کریں، اور پرندوں کو ان کے گرد جمع کر دیا تھا، سب ان کے فرما بردار تھے، اور ہم نے ان کے ملک کو مضبوط بنا دیا تھا اور انہیں حکمت اور صحیح فیصلہ کی قوت عطا کر دی تھی۔ اور کیا آپ کے پاس ان جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی ہے جو محراب کی دیوار پھاند کر آ گئے تھے کہ جب وہ داؤد کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے خوف محسوس کیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں جس میں ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، اب حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور ناانصافی نہ کریں، اور ہمیں سیدھے راستہ کی ہدایت کر دیں۔ یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے، اور اس بات میں سختی سے کام لیتا ہے۔ داؤد نے کہا کہ اس نے تمہاری دمبی کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے شرکاء ایسے ہی ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان اور عمل صالح ہیں، اور وہ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے یہ خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، لہذا انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور سجدہ میں گر پڑے اور ہماری طرف سراپا توجہ بن گئے، تو ہم نے اس بات کو معاف کر دیا، اور ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہترین بازگشت ہے۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منحرف کر دیں۔ بے شک جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے کہ انہوں نے روز حساب کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے، اور کافروں کے لیے جہنم میں ویل کی منزل ہے کہ ہم ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دے دیں، یا صاحبان تقوی کو فاسق و فاجر افراد جیسا قرار دے دیں۔ یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا فرزند عطا کیا جو بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا۔